الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جماعت اسلامی اس شہر کراچی میں حقوق کراچی کے عنوان سے مسلسل ایک تحریک چلا رہی ہے، اور ایک خاص مرحلے اور خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اس شہر کراچی کے جو سلگتے ہوئے بنیادی مسائل ہیں، جماعت اسلامی ان پہ عوام کی ترجمان جماعت بن جائے اور جماعت اسلامی کو ان تمام موضوعات اور ان تمام بنیادی ایشوز کے اوپر مکمل گرفت حاصل ہو جائے کہ جن کے اوپر اس وقت دوسری جماعتوں کی اس وقت گرفت تھی۔ کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں توفیق دی، اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت شامل فرمائی کہ کراچی کے تمام نمایاں بنیادی ایشوز پر جماعت اسلامی کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی ہے اس وقت الحمدللہ۔ جماعت اسلامی کے کام کرتے ہوئے چونکہ ہمارے پاس بہت سارے دائرے ہیں کہ جس میں ہماری مصروفیت بٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس تحریک کے حوالے سے بھی ہم وقتاً فوقتاً کام کرتے ہیں۔ کبھی ایک کام کرتے ہیں، پھر وقفہ دیتے ہیں، پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں، پھر وقفہ ہوتا ہے، پھر تیسری چیز ہوتی ہے، پھر وقفہ ہوتا ہے، تو وقفے در وقفے کے ساتھ ہم اپنی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تھوڑا سا گیپ آیا، اور گیپ کے بعد ہم اب اثر نو اپنی اس سرگرمی کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک مارچ کی شکل میں، جو قائد آباد سے شروع ہوگا اور گورنر ہاؤس تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے پوری سرگرمیاں بھی ترتیب دی ہیں کہ جو سیاسی عمل اس وقت ملک میں چل رہا ہے، اس سیاسی عمل میں تو جماعت اسلامی کا وہ رول نہیں ہے کہ جو اس ملک کی سیاست پر قابض طبقات کا رول ہے، اور قابض طبقات سے مراد ارب پتی کھرب پتی لوگ، جاگیردار، سرمایہ دار اور حکمراں طبقوں کے نمائندہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ کہ جو اس وقت سیاست میں نمایاں ہو گئے، اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں سیاست ہے، اور سیاسی ایجنڈے پہ عوام اور عوام کے مسائل کہیں نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کراچی کی حد تک ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اور اس وقت پھر اس کو درمیان میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اس نقار خانے میں ہماری کوشش ہوگی کہ اتنی بھرپور سرگرمی کر سکیں کہ جہاں سینٹ کا شور ہے، خرید و فروخت کا شور ہے، ہماری بھی آواز بیچ میں جائے اور عوام کا ایجنڈا بھی سامنے آئے۔ تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ رکھ رہا ہوں، اور اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ معمول کی چیزیں ہیں۔ صرف اس میں جو 19-20 کا ایک فرق ہوگا وہ اس کی وضاحت کر دوں گا۔ حسب روایت ہم ہینڈ بل لے کر آئیں گے، اور ہینڈ بل ان دونوں جمعوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک اس جمعے کے لیے ہینڈ بل ابھی آپ کو مل گیا ہوگا یا مل جائے گا، اگلا جمعہ پھر آئے گا، اس جمعے کے لیے بھی ہینڈ بل آئے گا۔ اور ان تمام جمعوں میں چونکہ جمعے ایک ایسی سرگرمی ہم کو مل جاتی ہے کہ جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ بیک وقت جمع ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک آڈینس اور ایک افراد کا ایک جمگٹا مل جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی بات کہہ سکیں، تو اس کا میکسیمم فائدہ ہم جو اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے۔ ہینڈ بل کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جو حلقہ جات اور حلقہ جات کے نیچے جہاں جہاں یونٹ میں یا کسی مسجد کے باہر حلقے کی تقسیم کے نتیجے میں جو بھی کارکنان وہاں پہ ہوں، وہ اگر بینر لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ ہینڈ بل بھی 2 آئیں گے، ایک اس جمعے کو تقسیم ہوگا، اگلے جمعے کے لیے دوسرا ہینڈ بل آئے گا، اور جمعے کی نماز کے بعد اس جمعے کو اگر یہ کر سکتے ہیں کہ باہر ہینڈ بلز کے ساتھ بینرز کا ڈسپلے ہو، کارنر میٹنگ ہو سکتی ہے، کارنر میٹنگ ہو، لیکن آخری جمعے کو تو لازماً ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم مساجد کے باہر کارنر میٹنگز کریں گے، بینرز کو لے کر کھڑے ہوں گے، اور کارنر میٹنگز مساجد کے باہر جو اجتماع ہوتا ہے اس میں
جن جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، نہ کوئی نمازی نکل کے جا رہے ہوتے ہیں، پہلا جو بڑا بلک ہوتا ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے اور ہمارا وہ مائک سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوتاہی، یہ چیز کیوں نہیں؟ ہم اس کو ہوم ورک پہلے سے پریپیئر کر کے، پوسٹرز آئیں گے آپ کے پاس. ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ ہم جو پبلسٹی مہم چلاتے ہیں اس میں کس چیز کا امپیکٹ عوام میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ پوسٹرز جو لگائے گئے ہیں، ہمارے جو پچھلے دنوں جو پوسٹرز لگے ہیں، اس کے بارے میں عوام نے یہ بات کہی کہ اس کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی اور اس کے ذریعے ہمیں آپ کی اس مہم کے بارے میں پتہ چلا. اس کا پہلے نمبر یا دوسرے نمبر پہ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ پوسٹرز کے ذریعے ہماری کمیونیکیشن ہوئی. تو پوسٹرز ہم اس دفعہ 2 رنگوں کے لے کر آئیں. ایک ہی پوسٹر ہے لیکن اس کی کلر اسکیم ڈبل ہے. تو وہ پوسٹر مساجد کے باہر بالخصوص پیر کی شکل میں لگائیں. 2 کلر ہیں، دونوں کلر کے پوسٹر جہاں بھی لگیں ایک ساتھ لگیں. ایک سنگل پوسٹر نہیں لگائیں، 2 لگائیں اور دونوں ڈیفرنٹ کلر کے، یعنی لال اور بلیو کلر میں ہے. یہ دونوں پوسٹرز ایک ساتھ لگائیں. اگر 4 لگانے ہیں تو 2 ایک کلر چھوڑ کے اس طرح سے لگائیں. تو یہ بھی صرف کچھ نہیں ہے، بس صرف اسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگے والی کوشش والی بات ہے. یہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تیسری چیز وہی ہے کہ ہم ریلی سے 3 دن قبل، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم نچلی سطح کے اوپر کیمپ لگائیں گے بڑے پیمانے پر. وہ بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اچھے کیمپ ہوں، لاؤڈ اسپیکر اچھا ہو، اور وہاں پہ بھی ہینڈ بل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرنی. اس کے علاوہ بازاروں میں جو موبائل ہماری پبلسٹی ہوتی ہے، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ہوٹلوں پر، دکانوں پر، مساجد کے باہر جو شام کی نمازیں ہیں، عصر، مغرب، عشاء، جہاں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ لازماً ہمیں پلان کر کے کرنا چاہیے. ہر حلقے کو یہ ناظمین کی طرف سے یہ ہدایت ہو اور یہ پلاننگ کروائی جائے. ناظمین علاقہ یہ پلاننگ کروا سکتے ہیں. جو اس مہم کی اس دفعہ سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے امیر حلقہ کے حوالے سے ایک شیڈول بنایا ہے کہ امیر حلقہ ہر ضلع میں 1 دن کے لیے جائیں گے، اور وہ پروگرام اس طرح کا ہوگا کہ ہر ضلع کا جو اہم ترین مرکز ہے، بازار ہے یا آبادی ہے یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اس بڑے بازار میں بالخصوص ضلع کی ایک بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ، یعنی 100-150 افراد ہوں، امیر حلقہ موجود ہوں، اچھے اسپیکرز ہوں، اور پتہ چل رہا ہو کہ ایک بڑی اسٹرینتھ والی کوئی جماعت ہے جس کے پاس ایک بڑی افرادی قوت موجود ہے، وہ اپنے امیر کے ساتھ ہمارے درمیان آئے ہیں اور کوئی ریلی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں انوائٹ کرنے آئے ہیں، دعوت دینے آئے ہیں. امیر کراچی حافظ نعیم الرحمن براہ راست آپ کو شرکت کی دعوت دینے کے لیے آئیں. یہ چیز ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جو لوگوں کی سیاسی رائے ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں، ہماری سرگرمی کو پسند کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ رائے ایک سیاسی رائے میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہے، ایک سیاسی رائے میں منتقل نہیں ہو رہی ہے، ایک انتخابی رائے میں ہماری طرف ڈائیورٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کی ڈائیورٹ ہونے میں ایک اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ اسٹریٹ پاور اور سیاسی طور پہ سیاسی قوت کے اظہار کا اظہار جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ جماعت اسلامی ہمارے درمیان، ہماری آبادی میں موجود ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے ذہن کے اوپر. تو وہ جو مثبت رائے ہے اور جو ہماری اس تحریک کے بارے میں مثبت رائے ہے، جو آپ زیادہ محسوس کرتے ہوں گے، چلتے پھرتے ہوئے ہر آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اس تحریک کے بارے میں بحیثیت مجموعی پورے کراچی میں غیر معمولی طور پہ ایک مثبت رائے پائی جاتی ہے. تو اس قوت کے اظہار کے ساتھ ہمیں ان کے پاس جانا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ تشریف لائیں، آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، آپ اس کی حمایت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسحاق بھائی کی ایک رائے تھی، وہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اپنے حلقے کے جو آپ کے اہم نمایاں افراد ہیں، آپ کے علاقے میں جو نمایاں افراد ہیں، اہم افراد ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے مؤثر لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں آبادی کے اوپر، یہ کارڈ اور ہینڈ بل یہ دونوں آپ اس طرح سے لفافے میں ڈال کے ان کا نام لکھ کر اگر آپ ان کو دیں گے تو اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. آدمی اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے انہوں نے اہمیت دی ہے.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کو وقت نکالنا ہوگا. یہ نہیں کہ بھئی بازار کے اندر مثال کے طور پہ اگر ضلع قائدین طے کرتا ہے کہ طارق روڈ کے اوپر ہمیں دن ملا ہے، میں ان کو گائیڈ نہیں کر رہا، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شارع طارق روڈ پہ امیر حلقہ دکانداروں سے ملاقات کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو طارق روڈ پہ 100-150 کی اسٹرینتھ نظر آئے گی تو کوئی اس کا امپیکٹ پڑے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ آئے اور چلے گئے، ظاہر ہے اس کا کتنا اثر ہوگا. تو اچھا ساؤنڈ سسٹم ہو، اعلان ہو رہا ہو کہ حافظ نعیم آپ کے درمیان موجود ہیں، جماعت اسلامی ریلی نکال رہی ہے کراچی کے مسائل پر ایسے حالات میں کہ جب صرف ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے، لوٹوں کی اور نوٹوں کی سیاست ہو رہی ہے، ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں. آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی اے، آپ کے یہاں کے نمائندے جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کے سوداگر ہیں. ہم آپ کے درمیان موجود ہیں اور ہم جینوئنلی ایک اخلاص کے ساتھ، آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی مفادات سے بالا تر ہو کے یہ کام کرتی ہے. تو اس جذبے کے ساتھ، اس اسپرٹ کے ساتھ، اس اسٹرینتھ کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا اور ہمیں اس سرگرمی کو اس طرح سے انجام دینا ہوگا کہ اس کا شور، دیکھیے اتنا زیادہ شور ہو گیا ہے کہ اب جو ہماری مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، پہلے 2 پارٹیاں تھیں، اب یہ چکی کے 3 پارٹ بن گئے ہیں. یہ طے کرتے ہیں کہ اس وقت 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس مریم نواز کی ہوگی، اگلی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس بلاول بھٹو کرے گا، اس کے بعد اگلی پریس کانفرنس جو ہے وہ طلال جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور فلاں بیٹھ جائے گا. یہ باقاعدہ کاغذ کے اوپر لکھ کر کیلکولیٹ کر کے ٹائم پر قبضہ کرتے ہیں کہ تاکہ کسی دوسرے کو اسپیس نہ ملے. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جس سطح کے اوپر کھڑے ہیں، ہمیں اپنی سرگرمی سے، اپنی سیاسی ایکٹیویٹی سے، اپنی سیاسی قوت سے، اپنی اسٹریٹ پاور سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اسکرین کے اوپر ہیں، وہ صرف نانظر بہت دور کی کسی اس کے اوپر ہیں، تو ہم ان کے درمیان ایک سیاسی قوت کے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دوسروں کے اوپر ایج حاصل ہے. یہی ہماری جو ہے وہ نمایاں طاقت ہے، یہی ہماری اسٹرینتھ ہے جس کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں اور جس کے اثرات غیر معمولی ہو سکتے ہیں. اور کراچی شہروں کا شہر ہے، ہمارے اس وقت 12 اضلاع ہیں. اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک ضلع میں یہ سرگرمی ہو جائے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اثر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے ذمہ داران ہیں، اضلاع کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ فالو اپ سرگرمیاں اس کے آگے پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم رکھیں گے. اس کا بھی شیڈول آپ کو ملے گا. اس کا طریقہ ہمیں یہ اختیار کرنا ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی بھی ذمہ دار آپ کے علاقے میں، حلقے میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک حلقے کی، علاقے کی ایک ٹیم ہو، لاؤڈ اسپیکر ہو، اور وہ جو اس کے علاوہ بقیہ آبادیاں ہیں جہاں جہاں آپ اس کا شیڈول بنائیں، مسجدوں کے باہر، بازاروں کے اندر کارنر میٹنگز کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور اس کا یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں لاکھوں لوگوں تک رابطہ کرنا ہے، لاکھوں لوگوں تک پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری یہ ریلی اس عوام دشمن سیاسی سرگرمیوں کے دوران ایک بھرپور عوام دوست سرگرمی کے طور پر انشاءاللہ سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اس نے اس سے پہلے بھی اس میں بڑی برکت دی ہے. میں اختتامی طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے طور پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے امپیکٹ کا جائزہ لیتے ہیں. الحمدللہ جو آخری سروے ہمارا ہوا ہے اس میں اس شہر کراچی میں جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی قیادت حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ دونوں سر فہرست ہیں اس وقت کراچی کی نمائندگی کے معاملے میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.